صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الراقع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار رکوع فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رکوع اور سجود کو قائم رکھو، قسم اس ذات کی جس قدرت میں میری جان ہے، جب تم رکوع اور سجود کرتے ہو تو میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم کس کیفیت میں رکوع اور سجود کرتے ہو۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آج آپ ضرور جڑے رہیے گا، کیونکہ آج ہم ان کی شان بیان کریں گے جو میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ببانگ دہل شان بیان کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، مدینہ منورہ کے انصار صحابہ میں جو ہستیاں السابقون الاولون میں شمار ہوتی ہیں، ان میں ایک انتہائی نمایاں ترین ہستی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو ایام جاہلیت میں بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور ایسے قادر الکرام شاعر تھے کہ اپنی پرجوش اور ولولہ انگیز شاعری میں کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے، یعنی جن کو یہ عظیم ترین شرف نصیب ہوا کہ وہ خاتم الانبیاء، امام الانبیاء کے ابتدائی ثناخوانوں کی صف میں چمکتے اور دمکتے نظر آتے ہیں، جن کا قلم سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا اور توصیف میں لکھتا تھا، جن کو یہ شرف ملا کہ جن کی زبان مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تر رہا کرتی تھی، جن کو یہ اعزاز کہ جن کے الفاظ گلستان ادب سے اکرام و احترام کے پھول چن چن کر مدینہ منورہ کی فضاؤں کو مہکاتے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ادب سے ہاتھ باندھے کھڑے نظر آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد ذہین، حاضر دماغ اور فی البدی شعرگوئی میں شہرت رکھتے تھے، اطاعت الہی اور اتباع رسالت میں اکمل اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کو بے انتہا دل سے عزیز رکھا کرتے تھے، اکثر ان سے اشعار کہلوایا کرتے تھے اور خود سماعت بھی فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ یہ تصور کتنا حسین ہے ناظرین، ذرا ایک ویژولائز کیجئے، کتنا حسین تصور ہے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی موجود ہیں، اور انتہائی جوش و خروش کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار سرکار علیہ السلام اور ان کے صحابہ دہرایا کرتے تھے۔ یعنی پھر یہ کیسا کرم ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مواقع پر ان کے لیے خاص دعائیں فرمائیں، بلکہ جنہیں یہ افتخار بھی حاصل کہ صرف بیت عقبہ کے 70 افراد میں داخل نہ تھے، بلکہ انصار کے 12 نقباء میں بھی شامل تھے، بلکہ جس حسین لمحے دو جہاں کے والی کے قدمین شریفین کو پہلی مرتبہ مدینہ منورہ کی زمین کو، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اپنا شرف عطا کرنے کا موقع ملا، اور مدینہ منورہ کی زمین نے پہلی مرتبہ جن کے قدمین شریفین کو بوسے دیے، تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حسین اشعار کے ذریعے عقیدتوں کا اظہار کر کے استقبال کرنے والوں میں شامل تھے۔ شاعر رسول ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جری، حوصلہ مند اور فن حرب کی تمام باریکیوں سے مکمل طور پر واقف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ بدر میں ان کی شجاعت اور حکمت
عملی جو ہے اس نے بے انتہا کارنامے انجام دیے. غزوہ احد ہو، خندق ہو، صلح حدیبیہ ہو، غزوہ خیبر ہو، یعنی عمرۃ القضا میں دیکھ لیجئے صاحب کہ آپ نے جو کردار ادا کیا وہ رہتی دنیا تک ایک مثال ہے. اور جنگ موتا میں اسلام کے علم بردار بن کر آپ نے شہادت کا جام نوش کیا. نڈر ایسے صاحب کہ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر غزوے میں روانگی کے وقت سب سے آگے ہوا کرتے تھے، پہلی صف میں فرنٹ لائنر کے طور پہ ہوا کرتے تھے، لیکن جب محاذ سے واپسی ہوا کرتی تھی تو سب سے پیچھے پیچھے ہوا کرتے تھے. یعنی یہ آپ کی بہادری کا عالم تھا. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے چند پڑھے لکھے لوگوں میں ناظرین ایک تھے، اور اپنا زیادہ تر وقت قربت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی بتایا کرتے تھے. ان کے اسی علمی اور ادبی ذوق و شوق کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کاتب وحی کے جلیل القدر منصب پر فائز کیا. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت و ریاضت، زہد و تقوی میں بے مثل و بے مثال تھے. خیبر کے یہودیوں نے ناظرین، اب میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاؤں، اسلام کا نمائندہ بننا صاحب بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور یہ ذمہ داری دیکھیے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے نبھائی کہ خیبر کے یہودیوں نے بڑی لالچ دے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدنے کی کوشش کی، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کھل کر بتلا دیا کہ جو دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بک جایا کرتے ہیں وہ ایسے انمول ہو جایا کرتے ہیں کہ پھر انہیں دنیا کا کوئی مال خرید نہیں سکتا. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم و فضل میں بھی اونچا مرتبہ اور مقام تھا، اور کئی احادیث آپ سے مروی ہیں. جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرۃ القضا کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ میں جلوہ افروز ہو رہے تھے ناظرین، تو جلوس میں سب سے آگے جو تھے وہ شاعر اسلام حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار لیے جو ہے وہ چل رہے تھے. اور عالم یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونچنی کی مہار اب تھامے ہوئے تھے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار تھے، بڑے جوش و جذبے کے ساتھ رضی اشعار سے کفار کے یعنی جتنے بھی کفار تھے ان کے دلوں کو چھلنی کر رہے تھے. اور یہی وہ موقع تھا جس موقع پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یہ سند عطا فرمائی کہ وہ تیروں کی طرح کفار کے اوپر برستے، یعنی ان کے الفاظ جو ہیں وہ تیروں کی طرح کفار کے اوپر برستے ہیں. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبھائے مبارک سے نکلے الفاظ کو ناظرین حکم کا درجہ دیتے تھے، اور فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور کے تحت زندگی گزارتے تھے. یعنی آپ سوچئے ایک موقع ایسا تھا کہ سرکار علیہ السلام مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں، سرکار علیہ السلام نے دوران خطبہ مسجد میں جتنے لوگ کھڑے تھے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لوگو بیٹھ جاؤ. عبداللہ ابن رواحہ اس وقت دروازے پہ موجود تھے، لیکن انسٹنٹ چونکہ میرے سرکار کی آواز مبارک آپ کی سماعتوں میں آئی، آپ وہیں پر تشریف فرما ہو گئے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو سرکار نے فرما دیا وہ لے لو، جو دے دیا وہ لے لو. اف اگر مگر بٹ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں نہیں ہے. بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، جنگ موتا کا منظرنامہ ہے صاحب، اور کیا خوبصورت انداز ہے کہ نکلنے سے پہلے پرجوش خطاب کر رہے ہیں، سرکار سے دعائیں لے رہے ہیں، اور جنگ موتا جس وقت بپا ہوتی ہے ناظرین، اور جس وقت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا جام نوش کر لیتے ہیں، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بازوؤں کو دے کے جنت کے پلے لیتے ہیں، پرواز اپنی اونچی کر لیتے ہیں. اس وقت جو علم تھاما ہے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور شہادت کا جام نوش کر کے بتلا دیا کہ ہمارا سب کچھ سبھی کچھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. آغاز کرتے ہیں صاحب. ہمارے ساتھ 3 شخصیات موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت عالم دین محترم جناب پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب تشریف فرمائے. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب تشریف فرمائے. تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب تشریف فرمائے. تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید. اور آخر میں انشاءاللہ ملک کے ممتاز شناخہ بزرگ شناخہ جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے. ہمارے ساتھ آج آپ جڑے رہیں گے صاحب. آغاز کرتے ہیں علامہ صاحب آپ سے، ذرا یہ بتائیے کہ کیا کمال ہستی صاحب، کیا کمال، مطلب میری آل اولاد قربان ہو جائے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ. یعنی سوچئے کہ اللہ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. اللہ جو ہے اپنے محبوب کی مدح کرتا ہے، اس کی سنت پہ، اور اب سنت پہ بھی عمل کرنے والوں میں کس صف میں کھڑے؟ پہلی صف میں کھڑے. سبحان اللہ. تو آئیے ذرا تعارف بنیادی طور پہ بیعت عقبہ ثانیہ میں شرکت اور نقبہ میں شرکت کرنا بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی آپ نے بہت ہی خوبصورت اور دل آویز پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور ایک روحانی سکینت محسوس ہو رہی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا چونکہ آپ شاعر و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو میں ایک شاعر کے ہی ٹریبیوٹ سے آپ کو آغاز کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا تھا ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے. ہائے 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 ہائے.
پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے آئے ہائے اور تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے آئے ہائے اللہ تیگ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے آئے ہائے اور نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے آہا زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. آئے ہائے سبحان حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ میں بالخصوص ینگسٹر کو متوجہ کروں گا ہمارے ناظرین میں کہ بیٹا یہ ہمارے رول ماڈل ہیں ایگزیکٹلی یہ ہمارے رول ماڈل ہیں جن کے بارے ہمیں جاننا چاہیے پڑھنا چاہیے اور ان کو پڑھنے سے اور ان کے حالات جاننے سے انسان کی زندگی میں ایک بہت بڑا انسینٹیو آتا ہے بہت بڑا انسینٹیو آتا ہے جو آپ کو بڑے بڑے آبجیکٹیو کو حاصل کرنے میں راستے کو آسان کر دیتا ہے. بلکہ ایک لفظ اگر ادا کر دوں اجازت دیں کہ جس غیرت کی کمی آج امہ میں نظر آتی ہے وہ غیرت جو ہے بحال ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ اسی سے پیدا ہوتی ہے وہ اسی سے بے شک آپ نے درست فرمایا. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے دنیا میں جب بھی کوئی انقلاب آتا ہے یا جب بھی کوئی آئیڈیالوجی دنیا میں سامنے آتی ہے تو اس تحریک کے لیے ایک عوامی شاعر کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. بہت صحیح بہت ضروری ہوتا ہے. بہت صحیح. اچھا تحریک اسلام میں جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت پیش کی ہے تو بہت سے شعراء نے جوائن کیا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے. لیکن آپ یقین جانیے میرے ناقص مطالعے کے مطابق عوام الناس میں جو پذیر آئی اس میسج کو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شاعری نے عطا کی ہے وہ کسی اور شاعر کی شاعری نے عطا نہیں کی. ایسا ہی ہے. اس پہ انشاءاللہ دوست کلام کریں گے. میں آپ صرف وہ دو لقب عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھی ان کو کہا کرتے تھے اجرأ الشعراء سب سے زیادہ جرأت والے شاعر. مطلب وہ صرف مظاہر فطرت بھی شاعری کرنے والے نہیں تھے بلکہ یوں کہہ لیں ہماری زبان میں کہ وہ چوری کھانے والے مجنون نہیں تھے بلکہ وہ خون دے کر اسلام کے شجر کی آبیاری کرنے والے لوگ تھے. اللہ سب سے جرأت مند بہادر دلیر نڈر شجاع دلاور. اچھا حافظ امام ابن عساکر تاریخ دمشق میں لائے ہیں کہ ایک بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام قربان جائے ان کی عطاؤں پہ کیا کرم کیا کرتے تھے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شاعر کو یوں مخاطب نہیں کیا. ایک مرتبہ آپ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بلانا تھا تو آپ نے کہا یا سید الشعراء اے شاعروں کے سردار ذرا میری بات سننا. مطلب آپ کو شعراء کی سرداری کا ٹائٹل بارگاہ سرور کونین سے سبحان اللہ. اچھا آپ کا قبیلہ خزرج سے تعلق ہے اور خاص طور پہ جو آپ کو وہ 12 نقباء میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شامل کیا ہے میں اس کی طرف جانا چاہوں گا. مسند احمد کی روایت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیعت عقبہ ثانیہ میں ہے اور 73 مرد ہیں مدینہ طیبہ کے خوش نصیب السابقون الاولون اور 2 عورتیں اس میں شامل ہیں اور وہ عورتیں بھی حضرت ام عمارہ جیسے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے اپنی دعوت رکھی تو انہوں نے عرض کیا علاما نبایعو کا آقا جی کس بات پہ ہم آپ کی بیعت کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی السمع والطاعۃ فی النشاط والکسل وعلی النفقۃ فی العسر والیسر الی آخرہ. فرمایا کہ میری اطاعت کرو ساری چیزیں کہ تم ہمیشہ میری بات سنو گے مانو گے اپنا مال خرچ کرو گے اور خاص طور پہ آپ نے فرمایا فتمنعونی ما تمنعون منہ انفسکم وازواجکم وابناکم. جیسے تم اپنی بیویوں کی اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح میری حفاظت کرو. اللہ اکبر. اچھا سارے صحابہ کرام جو 72 کے 72 تھے انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پہ بیعت کی اور بیعت کرنے کے بعد ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی خاطر اب یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو کیا کل کلاں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ کامیاب ہوں تو واپس مکہ معظمہ چلے جائیں اور ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اب ہمارے ساتھ ہی رہیے. اللہ کی عزت کی قسم آقا علیہ السلام نے اس کے جواب میں اہل مدینہ کو شرف عطا کیا ہے اور بالخصوص ان 72 کو جو شرف ملا ہے سبحان اللہ وہ وجد انگیز ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیسی بات کی تم نے. حضور مسکرائے آقا علیہ السلام مسکرائے اور یہ مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ میرا تو روضہ اطہر بھی یہی مدینہ ہے سبحان اللہ اس بات پہ مسکراہٹ.
سبحان اللہ. آپ نے فرمایا الدم الدم الحدم الحدم حرمتی حرمتکم ذمتی ذمتکم انا منکم وانتم منی. اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیسی بات کرتے ہو، میرا خون تمہارا خون ہے، میری حرمت تمہاری حرمت ہے، میری ذمہ داری تمہاری ذمہ داری ہے، میں تم سے ہوں تم مجھ سے ہو. اللہ. اچھا جب یہ کہا نا تو صحابہ کرام وجد میں آ گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیعت پہ ہمیں ملے گا کیا؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لمحے، مطلب ابھی بگننگ ہو رہی ہے، آپ نے فرمایا فَلَكُمُ الْجَنَّةِ، جنت. فرمایا تمہیں جنت ملے گی. اچھا یہاں پر جنید بھائی یہ تو مسند احمد کی روایت ہے، لیکن حافظ ابن کثیر السیرۃ النبویہ میں جو لفظ لائے ہیں نا وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں، کہتے ہیں لما فرغنا من البیعۃ، جب ہم بیعت سے فارغ ہوئے نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اخذت وآتیت، فرمایا بیعت میں نے لے لی ہے اور جنت تمہیں دے دی. آئے ہائے 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 ہائے، ابتدائی بات ہو رہی ہے ابھی. 100% یعنی کنفرمیشن. اٹ مینس کہ سرکار علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ اتھارٹی عطا کی ہے کہ جس کو جو چاہیں دے دے بے شک اور جس وقت چاہیں دے دے. بے شک ایسے ہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خوبصورت تمہید ہے ماشاءاللہ. علامہ صاحب تو بس رنگ بھر دیتے ہیں جب تشریف لاتے ہیں، اور اس رنگ کو مزید آپ گہرا کیجئے. اور ذرا یہ بتائیے کہ جو دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مقام خاص طور پہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا، اور پھر دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خاص طور پہ جو ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی جو ہے عشق رسول کا ایک استعارہ بن گئی. سبحان. یعنی آپ دیکھیے اطاعت رسول، اتباع رسول کا ایک باقاعدہ جو ہے استعارہ بن گئی. یعنی آپ مرقع اور مرصع تھے. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج صبح نور میں ہم ان ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جن کی ہر صبح دیدار مصطفیٰ کے ساتھ ہوتی تھی، سبحان اللہ. جن کی ہر صبح ذکر مصطفیٰ کے ساتھ شروع ہوتی تھی، اور جن کی ہر صبح مدحت مصطفیٰ لکھتے بولتے شروع ہوا کرتی تھی، اور جن کی ہر صبح اور شام دشمنان رسول کی زبانیں بند کرتے ہوئے ہوا کرتی تھی. اللہ. اور ہجرت کے بعد جن کو یہ سعادت ملی کہ ان کی صبح بھی اور ان کی شامیں بھی، ان کا دن بھی، ان کا رات بھی، ان کی سارے معاملات حضور کے قرب میں گزرنا شروع ہو گئے. اللہ. اور ان کا مقام اور ان کی ذمہ داری کیا تھی؟ اصل میں ان کی ذمہ داری جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو پھیلانا ان کی ذمہ داری بن گئی. انہوں نے حضور فخر عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی ترویج، تبلیغ اور اس کو سینوں کے اندر راسخ کرنا اپنی ذمہ داری بنا لیا. اور یہاں تک کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی صبحوں کو بھی بیان کرتے ہیں اپنے اشعار میں، اور خوبصورت طریقے سے آپ کہتے ہیں وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ اِذَا شَقَّتْ مَعْرُوفٌ مِّنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ. کہتے ہیں ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمارے درمیان جان رحمت حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فگن ہے، اور جیسے ہی فجر طلوع ہوتی ہے ہمیں نماز پڑھاتے ہیں، اور پھر ہمیں اللہ کا کلام سناتے ہیں، اور پھر اپنی صبحوں پر فخر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں اران الہدا بعد العما. کہتے ہم تو اندھے تھے، ہمیں کچھ دکھائی نہ دیتا تھا، ہمیں کچھ راستوں کو پتہ نہ تھا، ہمیں کچھ نہیں پتا تھا یہ زندگی کیا ہے، اللہ کیا ہے، قرآن کیا ہے، جنت کیا ہے، آخرت کیا ہے، ہمیں کچھ واقفیت نہ تھی. ہمیں تو جان رحمت نے دکھائی یہ ساری چیزیں، ہمیں ہدایت دکھا دی، ہدایت کا نور دکھا دیا. پھر کہتے ہیں فَقُلُوبُنَا بِهِ مُوقِنَاتٌ، پھر ہمارے دلوں نے یقین کر لیا. آج کے مسلمان کو یہ کیفیت پیدا کرنی ہے. آج ہم برباد کیوں ہو رہے ہیں؟ یقین کامل نہیں ہے. ہمیں یقین کامل نہیں کہ یہ ہونے والا ہے. انہوں نے کیا کہا؟ ہمارے دلوں نے یقین کر لیا کس بات کا؟ انما قال واقعون، کہ یہ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہہ دیا وہ ہو گیا. انہوں نے جو کہہ دیا وہ ہو گیا. اور پھر دیکھیں کہہ دیا تو ہو گیا. دیکھیں قبلہ، یہ دیکھیں اگلی بات آج کے امتی کو سوچنے والی جو بیان کی حضرت عبداللہ ابن
ابن رواح نے کیا بیان کیا؟ یبیتو یجافی ان جنبہ عن فراشہ، کہتے ہیں یہ پیارے آقا وہ ہیں، ہم سو جاتے ہیں یہ جاگتے رہتے ہیں، اللہ، ہم آرام کرتے ہیں ان کی کروٹیں بستروں سے جدا رہتی ہیں، یبیتو یجافی جنبہ عن فراشہ، کہ یہ راتوں کو جاگتے ہیں کس مقصد کے لیے؟ ہمارے لیے دعا کرنے کے لیے۔ مجھے بتائیں قبلہ، دنیا میں کوئی ایسا دوست، کوئی ایسا رہبر، کوئی رہنما ایسا ہوگا کہ ہم سو رہے ہوں وہ ہمارے لیے دعا مانگ رہے ہوں؟ یہی وجہ تو تھی کہ یا ایھا المزمل اتر گئی، اللہ وجہ تو اکبر، تھی۔ اللہ اکبر۔ آگے کہتے ہیں اذا استثقلت بالمشرقین مداجع، جب مشرق اپنے بستروں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت ہمارے آقا جو ہے وہ جاگتے رہتے ہیں اور ہمارے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ حضور فخر عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ان کے دل میں اس قدر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، اور یہ ایسے سعادت مند تھے، ایک دفعہ آقا دو عالم خود فرماتے ہیں، شعر کیسے کہتے ہو؟ کہتے حضور جو دل میں بات کھٹکتی ہے لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں، کہا مجھے بھی دیکھ کر کچھ کہو نا، ہائے 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 ہائے، مجھے بھی دیکھ کر کچھ کہو، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھیں ہم دعائیں مانگتے ہیں، اللہ ہمیں حضور کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین۔ بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے اولیاء تڑپتے اور طلب کرتے رہتے ہیں، یہ کتنے خوش نصیب تھے، حضور کو دیکھتے تھے اور الفاظ کہا کرتے۔ ایک جملہ ادا کروں اگر اجازت دیں، دنیا میں جتنے شعر آئیں گے وہ تخیل میں سرکار علیہ السلام کے جو ہے وہ لکھیں گے کہ زلف مبارک کیسی تھی، آپ کی چشمان مبارک کیسی تھی، آپ کے لبھائے مبارک کیسے تھے، آپ کی بینی مبارک کیسی تھی، آپ کی پیشانی مبارک کیسی تھی، آپ کے دستے مبارک کیسے تھے، آپ کے قدمین شریفین ایسے۔ ارے وہ تو وہ تھے جو براہ راست دیکھ کے لکھا کرتے تھے کہ میرے سرکار ایسے ہیں۔ اور پھر کمال دیکھیں ایک جملے میں قبلہ انہوں نے کمال بات کی۔ عبداللہ ابن رواح نے حضور علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگے آقا آپ کوئی بھی نشانی نہ لاتے، آپ کوئی بھی معجزہ نہ لاتے، آپ کی صورت ایسی تھی کہ آپ کو ماننا فرض تھا۔ اللہ 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 اللہ، سبحان، آپ کی صورت ایسی ہے کہ آپ کو دیکھنا فرض تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ ایسے خوش نصیب ہیں قبلہ، حضور کی سواری کی مہار پکڑنا ان کی قسمت میں آیا، اور جان رحمت علیہ السلام کے دشمنوں کی فوراً زبان بند کرنا ان کی قسمت میں آیا، کہ وہاں جو منافقوں کا سردار تھا اس نے ایک لفظ کہا تھا، عبداللہ ابن ابی جو مدینے کا تھا، منافقوں کا سردار تھا، حضور کی سواری کو دیکھ کے اس نے اپنے منہ پر رومال رکھ لیا تھا۔ میں اس کو جو ہے وہ آسان لفظوں میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، ناظرین بھی چونکہ سن رہے ہیں، تو کہا تھا کہ میرے آقا جس سواری پر سوار ہو جائیں وہ اتنا خوشبودار ہے کہ تمہارے رومال میں لگی خوشبو کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے۔ اللہ اکبر۔ سلسلے کو ذرا اور تھوڑا اور مزید رنگ کو گہرا کر دیجئے آپ پروفیسر صاحب، کیا حسین گفتگو ماشاءاللہ علامہ صاحب نے ہی فرمائی، اور ظاہر یہ تو موقع ایسا ہے کہ حسینوں کے حسین کا ذکر اور حسینوں کے حسین کے ذکر کرنے والے وہ جو براہ راست سرکار علیہ السلام کا دیدار کرتے تھے، جب ان کا تذکرہ لکھتے ہوں گے تو کیا ہی شان سے لکھتے ہوں گے۔ اچھا یہ ایک یہاں پہ رک کے ذرا سے ایک بات ذرا سمجھائیں، سورہ شورا کی جب آیات نازل ہوتی ہیں کہ اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں، تو جس وقت ظاہر یہ آیات نازل ہوئیں اس وقت دربار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام ہی شورا، جس میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام جو ہیں مطلب ایک عجیب کیفیت میں مبتلا ہو گئے تھے، لیکن سرکار علیہ السلام نے پھر ان کو بلوا کے ڈھارس بھی دی۔ سرکار علیہ السلام نے جو ہے وہ ظاہر یہ بھی بتلایا کہ اسلام کے حق میں اشعار پڑھنا کیسا ہے، شان بیان کرنا کیسا ہے، تو کاتب وحی ہونے کا اعزاز اس پہ بھی ذرا گفتگو کیجیے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتلائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جنید بھائی، ویسے تو بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اشعار کی صورت میں نذرانہ پیش کرنے والے صحابہ کرام صحابیات کی ایک طویل فہرست ہے، لیکن ان میں سے 3 خاص ہیں جن کو بارگاہ رسول کا شاعر کہا جاتا ہے، جن میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب بن مالک، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی شاعری کا انداز مختلف تھا۔ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی یہ تھی، وہ کفار کے نسب کے اندر خامیاں تلاش کر کے ان پہ ان کو تانہ زنی کرتے تھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی یہ تھی، وہ اشعار کی صورت کے اندر دشمنان رسول کو، کفار کو جنگ سے ڈرایا کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی یہ تھی، یہ کفار کو ان کے کفر پر شرم دلاتے تھے، آر دلاتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اشعار موجود ہیں تاریخ کی کتابوں کے اندر۔ جب قرآن مجید
کی سورہ شعراء کی آیت نمبر 224 نازل ہوئی کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ کہ جو شعراء ہیں ان کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں. تو تربیت رسول کا نتیجہ تھا کہ وہ صحابہ کرام جو ہر لمحہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے متلاشی رہتے تھے, اللہ کی رضا کے طلبگار رہتے تھے, وہ پریشان ہو گئے, خوف کی کیفیت طاری ہو گئی. نبی علیہ السلام کی خدمت میں اسی کیفیت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمیں تو یہ گمان ہوا ہے کہ یہ آیت ہمارے بارے میں اتری ہے, اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو گیا ہے اور یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارا ذکر اس آیت میں نہیں ہے, اس سے اگلی آیت کے اندر ہے. وہ کیا؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. فرمایا اس سے اگلی آیت میں تمہارا ذکر کیا گیا کہ وہ لوگ جو اللہ رب العزت جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور جنہوں نے کثرت سے اللہ کا ذکر کیا, ان کا ذکر اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے. تو اس پر یہ صحابہ کرام کو تسلی ہوئی. یہ جو آیت تھی یہ کفار کے ان شعراء کے بارے میں اتری جو اسلام اور شارح اسلام کے خلاف شاعری کرتے تھے اور ان کے اشعار کو آگے نقل کیا جاتا. اب آپ کے جو اشعار ہیں وہ مختلف مواقع پر آپ نے کہے اور ان اشعار کے اندر محبت بھی ہے, عقیدت بھی ہے, وارفتگی بھی ہے, عشق بھی ہے, محبت بھی ہے, غیرت ہے, حمیت ہے. اور پھر ان اشعار کا خلاصہ جیسا ابھی قبلہ نے بات کی میں اس کو 2 جملوں میں بیان کرتا ہوں. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اشعار سے یہ بات سمجھائی کہ جو ناموس رسالت ہے یہ ریڈ زون ہے, نو گو ایریا ہے. چاہے نبی علیہ السلام کی ذات خود ہو یا ان سے منسوب کوئی چیز ہو, اس کے بارے میں کوئی بھی مسلمان درد دل رکھنے والا ایک لفظ بھی نازیبہ برداشت نہیں کر سکتا. یہی منظر 7 ہجری کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام عمرہ قضاء کے لیے تشریف لاتے ہیں, ایک عجیب منظر ہے, اللہ اکبر کی صدائیں فضا میں ہیں. اور 7 سال پہلے نبی علیہ السلام جس شہر مقدس سے تشریف لے گئے تھے, آج وہ کفار وہی استقبال کے لیے کھڑے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں. اس خوبصورت منظر کے اندر سواری کی لگام تھام کر جو آگے چل رہے ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اب وہ اشعار دیکھیے, فرماتے خلو بن الکفار عن سبیلہ اليوم ندربکم علی تنزیلہ ضربا یزیل الہام عن مقیلہ ویزل الخلیل عن خلیلہ. فرمایا کافروں کی اولاد آج راستہ چھوڑ دو, آج راستہ خالی کر دو. آج نبی علیہ السلام کے حکم پر ہم تمہاری گردنیں ماریں گے اور ایسی ضرب تمہیں ماریں گے کہ تمہاری کھوپڑی کو تمہاری گردن سے جدا کر دیں گے اور تم اپنے دوستوں سے غافل ہو جاؤ گے. جب آپ نے یہ اشعار پڑھے تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے, فرمایا یہ حرم مکہ ہے اور پھر نبی علیہ السلام بذات خود موجود ہیں, آپ یہ اشعار نہ پڑھیں. فرمایا عمر ابن رواحہ کو چھوڑ دو, ان کے یہ شعر تیر بن کر کافروں پر برستے ہیں. اور پھر آپ کا یہ اعزاز ہے کہ نبی علیہ السلام فرمائش کر کے آپ سے سنتے ہیں اشعار. فرمایا ذرا سناؤ نا کیا لکھا ہے. ایک موقع پر فرمایا اللہ تم پر رحم فرمائے, تو حضرت فاروق اعظم فوراً بولے, فرمایا ابن رواحہ اپنی قسمت پر ناز کرو, تم جنتی ہو. یہ جملہ حضور جنت کی سند دے رہے. ایک موقع پر شعر سن کر فرمایا تم ثابت قدم رہو. غزوہ احزاب ہے, حضور کی زبان پر اشعار ہیں, اشعار حضور کی زبان اقدس پر ہیں, لفظ عبداللہ ابن رواحہ ہے. حضور مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے ہیں, اشعار حضور کی زبان اقدس پر, لفظ عبداللہ ابن رواحہ کے. مسجد نبی کی تعبیر ہے, شعر نبی علیہ السلام کی زبان پر, لفظ عبداللہ ابن رواحہ. سبحان اللہ, کیا خوبصورت ماشاءاللہ آپ تینوں احباب نے گفتگو کی ہے. میں قربان اس قلم پہ جو میرے سرکار کی ثنا اور توصیف لکھتا تھا, میں قربان اس ذہن پہ جو میرے سرکار علیہ السلام کی شان کو سوچتا تھا, میں قربان اس تصور پہ جو تصور میرے سرکار علیہ السلام کے تصور کے اندر کھویا رہتا تھا, میں قربان ان الفاظ پہ جو الفاظ سرکار علیہ السلام کی شان بیان کرتے تھے, اور میں قربان اس زبان مبارک پہ جو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک ہے, جو میرے آپ کے آقا و مولا کی ثنا اور توصیف کو ببانگ دوحل بیان کرتے تھے. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں لوٹ کے آپ کو بتلائیں گے کہ جو اسلام کا نمائندہ ہوتا ہے نا صاحب, اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. لوگ عموماً بیک ڈور سے, وہ کہتے ہیں نا بیہائنڈ کلوز ڈورز میں جو ڈیلز کر لیا کرتے ہیں اور اسلام کو معاذ اللہ فروخت اپنے طور سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو آج بتلائیں گے کہ یہ غیرت اور حمیت ہوتی کیا ہے, اور اسلام کا نمائندہ جب کوئی بنتا ہے تو اس کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه
صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیرو آف اسلام کہوں تو غلط نہ ہوگا، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کی ہیرو کی بارگاہ میں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سرکار علیہ السلام کے ہیرو بھی تھے اور ہیرے بھی تھے، کہ جن کی چمک سے یقیناً دنیا جو ہے وہ ہمیشہ استفادہ کرتی رہے گی. ایک بات ذہن میں رکھیے، مسلمانوں کو جب بھی نقصان پہنچائے نا صاحب، تو باہر سے نہیں پہنچا، اندر سے پہنچا، اندر کے لوگوں سے، کہ جنہوں نے جو ہے وہ دروازے بند کر کر کے باقاعدہ ڈیلز کی ہیں اور سودے بازی باقاعدہ کی ہے. نقصان ہمیشہ ناظرین اندر سے پہنچا ہے. لیکن عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بتلایا، یہ بڑا آپ نے توجہ سے آج سننا ہے. علامہ صاحب ذرا یہ بتلائیے، خیبر کی فتح ہو جاتی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیوٹی پر حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگاتے ہیں کہ جی ظاہر ہے وہ جتنا بھی مطلب فصل ہوگی، جو بھی کاشت ہوگی، اس کا تخمینہ لگایا جائے گا اور اس کی ڈویژن جو ہے باقاعدہ ہوگی. وہاں سرکار علیہ السلام نے جو ہے پھر ایک جو ہے یوں کہہ لیجیے کہ رحمت للعالمین کا تصور جو ہے باقاعدہ پیش کیا. اچھا، اب ایک موقع ایسا ہے کہ یہودی ہمیشہ ظاہر کرتے، آج بھی یہی کر رہے ہیں، یہ انٹرلنک ہو رہی ہے ساری باتیں. بالکل ایسا آج بھی جو ہے یہودی ہمیں خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں اور خرید رہے ہیں، ظاہر ہمارے میں سے. اس وقت بھی انہوں نے خریدنے کی کوشش کی تھی، ابتدا وہیں سے کی تھی انہوں نے، لیکن آپ بکے نا، کیونکہ آپ سرکار کے بارگاہ میں بکے ہوئے. تو ذرا قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتلائیے اور واقعہ بھی بتائیے کہ اسلام کیا کہتا ہے اس حوالے سے کہ نمائندہ جو ہے بنیادی طور پہ اس کے اوپر ذمہ داری کیا ہوتی ہے. اللہ جل شانہ. جنید بھائی، آپ نے ہمارے معاشرے کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے، اور بالخصوص جو مناصب پہ فائز لوگ ہیں، میں انہیں کہوں گا کہ ذرا اس تصور کے ساتھ میرے ان چند کلمات کو سنیں کہ میرے اپنے مجھے مٹی میں ملانے آئے، میرے اپنے مجھے مٹی میں ملانے آئے، تب کہیں جا کے میرے ہوش ٹھکانے ہائے 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 ہائے. جن کی خاطر ہم یہ ساری کرپشن اور سب کچھ یہ کرتے ہیں، غور کر لیں کہ جہاں پہ جا کے حساب دینا ہے نا، وہاں پہ بہت مشکل مرحلہ ہے، بہت مشکل مرحلہ ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چیف کلیکٹر بنا کے اپنی، یعنی اس دور میں اس پورے خطے میں سب سے زیادہ جو دولت تھی وہ خیبر کے علاقے میں، ٹھیک ہے، یعنی وہ سب سے امیر ترین لوگ تھے. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے. ان سے ٹیکس کلیکشن کے لیے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا جاتا ہے، تو آپ سوچئے کہ کتنا بڑا عہدہ ہے. ایگزیکٹلی. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بڑے سے بڑے ملک کا کوئی وزیر خزانہ ہونا، تو اس زمانے میں یہ کاغذ کے نوٹ نہیں ہوتے تھے، اس زمانے میں تو سونے اور چاندی کے سکے چلتے تھے معاشرے میں، بالکل صحیح، اور ان کی ویلیو بھی بہت زیادہ ہوا کرتی. بالکل ٹھیک ہے. آپ وہاں پہ گئے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے وہاں پہ جا کے جو انصاف کی مثال قائم کی ہے کہ آپ وہ سارا جو بھی کھجوریں اترتی تو آپ ان کو نا نصف حصے میں تقسیم کرتے، بالکل ٹھیک ہے، اور کرنے کے بعد 2 ڈھیر الگ الگ لگواتے اور آپ چوائس ان کو دیتے. واہ کیا کہنے. آپ فرماتے کہ ان میں سے جس ڈھیر کو تم چاہتے ہو وہ تمہارے لیے ہے، دوسرا ہمارے نبی کے غلاموں کی. یعنی گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ جن سے ٹیکس لینا ہے ان کو میکسیمم سہولت دے، ریلیف دے، ان کو ریلیف دے، تاکہ وہ خوشی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ٹیکس جو ہے وہ آپ کو پے، وہ اس کو یعنی جرمانہ نہ سمجھے، بلکہ وہ اس کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرے. درست. اچھا، جب آپ یہ کرتے تو جیسے آپ نے کہا کہ یہ ان کی پرانی عادت ہے خریدنا، تو انہوں نے جو روایت کے لفظ ہے نا وہ یہ ہے کہ فَجَمَعُوا حُلِيَّهُمْ وَحُلِيَّ نِسَائِهِمْ، انہوں نے اپنے زیورات، وہ خود بھی مرد بھی اپنی زیب و زینت کے لیے پہنتے تھے، اس میں سونا بھی تھا، چاندی بھی تھی، ہیرے بھی تھے، جواہرات بھی تھے، بڑے بڑے قیمتی موتی بھی تھے، وہ سارے اکٹھے کیے، اور ایک دن جب آپ وہاں پہ گئے ہوئے ٹیکس کلیکشن کے لیے تو وہ لا کے سامنے رکھ دیے اور آ کے کہتے ہیں کہ جی ہاذا لکا، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، لیکن اس کے بدلے میں خفف عنا،
ہمیں تھوڑی سی کنسیشن دے دے, تھوڑی سی کنسیشن دے دے. اب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سننے والا ہے. انہوں نے کہا مجھے رشوت کی پیشکش کرنے والوں سنو, واللہ انکم لمن ابغض خلق اللہ الیہ ولیکن ما ذالک بحاملی علی ان احیف علیکم. خدا کی قسم پہلے بھی اور اس حرکت کے بعد بھی اس روئے زمین پر سب سے بدتر تم مجھے لگتے ہو کہ تم نے میرا ایمان خریدنا چاہا ہے, لیکن تمہارے اس قدر تمہارے ساتھ میری نفرت کے باوجود بھی میں تمہارے ساتھ ایک رتی برابر بھی زیادتی نہیں کروں گا. سبحان اللہ, زیادتی نہیں کروں گا, کروں گا عدل و انصافی. اور رہ گئی ام الذی ارستم علیہ من الرشوہ, یہ تم نے جو رشوت مجھے پیش کی ہے, فإنہا سہتن, ہمارے ہاں اس میں اور کتے میں کوئی فرق نہیں, حرام میں کوئی فرق نہیں, یہ حرام ہے. انا لا ناکلھا, ہم یہ نہیں کھاتے. اللہ دل جن کو دیا ہے, دل جن کو دیا ہے تو وہی اس میں رہیں گے. دل جن کو دیا ہے تو وہی اس میں رہیں گے. ہم لوگ امانت میں خیانت نہیں کریں. ہمارے دل میں رحمت کونین بستے ہیں تو ہم انہی کی تعلیمات پہ چلیں. سبحان اللہ. آپ نے وہ لینے سے انکار کر دیا ہے اور ان کو واپس کیا ہے. جب یہ کریکٹر ہوتا ہے کسی بھی ملک کے اداروں کے سربراہوں کا اور ذمہ داری والے مناصب پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کا, تو پھر ملک میں برکتیں آتی ہیں, بالکل ایسا, پھر رحمتیں آتی ہیں. بالکل ایسا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پہ فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, امانت ہمیشہ اس کو دو جو اس امانت کا اہل ہو. میرٹ کو ہمیشہ یقینی بنایا جائے. اور صرف ایک حدیث صحیح بخاری کی جو میں نے شروع میں بات کی تھی, میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما من والن یلی رعیت المسلمین وہو غاش لہم, فرمایا جس کسی کو بھی معاشرے کے اندر کوئی اختیار دیا جاتا ہے اور وہ عوام کے ساتھ دھوکہ دہی کرتا ہے, کرپشن کرتا ہے, ڈس آنیسٹ ہوتا ہے, فرمایا حرم اللہ علیہ الجنہ, اللہ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے. اللہ, کاش یہ سمجھ آ جائے بات. ہمارے یہاں تو صورتحال یہ ہو گئی ہے, ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے نا, وہ جو اوپر بیٹھا ہے نا, سب سے اوپر جو بیٹھا ہے وہاں سے لے کے نیچے کلرک تک جو ہے وہ ملک کا روز صبح اٹھتا ہے اور سودا کرنے کی غرض سے نکلتا ہے. بس سب کی یہ سمجھ لیجئے ریٹس مختلف ہیں. کوئی چند ٹکوں میں اپنی جو ہے دھرتی ماں کو فروخت کرتا ہے اور کوئی جو ہے وہ اپنا کروڑوں اور اربوں کے اندر فروخت کرتا ہے. وہی بات ہے, اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا کرے کہ کچھ حاصل ہونا نہیں ہے. اوصاف اور محاسن حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا شاندار, خاص طور پہ جو آپ کی ہستی میں خوف خدا ہے, زہد و تقویٰ ہے, عبادات کا جو تصور آپ کے یہاں ملتا ہے, پھر مرویات آپ سے بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات ہر شخص کو جان لینی چاہیے کہ جو دنیا کا عشق ہوتا ہے وہ دل میں, معاشرے میں اور کردار میں فساد پیدا کرتا ہے, اور جو عشق رسول ہے وہ دل کو بھی منور کرتا ہے, اوصاف کو بھی روشنی دیتا ہے, اور پھر معاشرہ بھی اس سے خوشبودار ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم شروع میں سن چکے ہیں قبلہ نوری صاحب, ہزاروی صاحب اور آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں ان کے عشق کو بیان کیا. جب عشق آتا ہے تو خوف خدا ضرور ساتھ آتا ہے. ایسا ہی یہ ایسے اللہ رب العالمین کے ساتھ جوڑ دیتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ عموماً یہ راتوں کو دن میں اکیلے تنہا دوستوں کے پاس رو پڑتے تھے, اور لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کیوں روتے ہیں, تو آپ پھر یہ آیت پڑھا کرتے تھے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, کہ مجھے یہ آیت میں نے حضور جان رحمت علیہ السلام کی زبان اقدس سے سنی ہے, اور اس کو جب جب میں یاد کرتا ہوں مجھے رونا آ جاتا ہے کہ جہنم پر سے گزرنا پڑے گا. اور مجھے یہ بات رلاتی ہے کہ جب اللہ یہ وعدہ کر چکا ہے, یہ خبر دے چکا ہے کہ تمہیں جہنم پر سے گزرنا پڑے گا, تو مجھے یہ بات ڈرا دیتی ہے کہ میں گر نہ پڑوں کہیں جہنم کے اندر. یہ وہ ہے جو شاعر رسول ہے, شاعر رسول, اور جن کو جنت کی خبر پہلی ملاقات میں مل چکی تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں جنت دے چکے تھے. یہ ہمیں بتایا جا رہا تھا, لوگوں چند نمازیں پڑھ کے اور چند باتیں کر کے تم خود کو ولی نہ تصور کر لینا, قطب نہ تصور کر لینا. یہ منزل جو ہے وہ بڑی کٹھن ہے, یہ کانٹوں کا راستہ ہے, سنبھل کے چلنا ہے. اور پھر آپ کے اندر آپ کا کردار اتنا ستھرا تھا, قبلہ زہد ایسا تھا جیسے قبلہ نوری صاحب نے ارشاد فرمایا کہ وہاں سامنے جو ہے نا ہیرے جواہرات پڑے ہیں اور آپ اس کو ٹھوکر مار رہے ہیں. اور آپ کا زہد ایسا تھا کہ صحابہ کہتے ہیں سخت گرمی میں جب سفر کرتے تو نفلی روزے سے ہوا کرتے تھے, جب لوگوں کے سر کی چمڑی جو ہے نا وہ گرمی میں تپ جایا کرتی تھی, اس وقت بھی یہ نفلی روزہ رکھا کرتے تھے. اور یہ
یتیم پرور ایسے تھے کہ حضرت زید بن ارقم یہ یتیم تھے اور ان کی پرورش حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے کی ہے. اور حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں حضرت عبداللہ بن رواحہ جیسا یتیم پرور نہیں پایا ہے. آج آپ دیکھیں داڑھی لمبی ہو, بڑا بندہ شیخ بن جائے, بہت بڑا مقام پالے مذہبی دنیاوی, اور وہ اگر یتیموں کا خیال نہیں کرتا, مسکینوں کی داد رسی نہیں کرتا, بیواؤں کی مدد نہیں کرتا, اور اس کے دل میں رحم نہیں, تو خدا کی قسم وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. یہ اتنی عبادات کے باوجود کہ یہ گھر میں آتے تو نفل پڑھ کے داخل ہوا کرتے تھے, ان کی زوجہ کہتی گھر سے جاتے تو نفل پڑھ کے جایا کرتے تھے, ان کی شب بھی سجدوں میں گزرتی, دن بھی سجدوں میں گزرتا. زیارت رسول جن کا مقدر تھی, حضور جان رحمت کی سواری کی مہار تھامنا جن کا نصیب تھا, اس کے باوجود ان میں عبادت بھی نظر آتی ہے, ریاضت بھی نظر آتی ہے, یتیم پروری بھی نظر آتی ہے, مہمان نوازی بھی نظر آتی ہے. ان کا کردار ظاہر سے بھی صاف نظر آتا ہے, باطن سے بھی صاف نظر آتا ہے, اور پھر وہ اللہ رب العالمین کی محبت میں روتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں. یہ چیز آج ہمیں سمجھنی ہے کہ ہم اپنے اندر زہد کتنا رکھتے ہیں, تقوی کتنا رکھتے ہیں. اور پھر نصیحت بھی کیسی لیا کرتے تھے, جب سفر میں جاتے تو حضور علیہ السلام سے عرض کیا کرتے آقا دو عالم مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے. تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ اے عبداللہ تم وہاں جا رہے ہو جہاں سجدوں کی کمی ہے, وہاں سجدے کثرت سے کرنا, وہاں سجدے کثرت سے کرنا. حضرت عبداللہ ابن رواحہ عرض کرتے ہیں حضور اور کچھ ارشاد فرما دیجئے. تو پھر نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اے عبداللہ وہاں اللہ کا ذکر کرنا, تم اللہ کو یاد کرتے رہو گے, اللہ تمہارے مسئلے حل کرتا رہے گا, تمہارے لیے آسانیاں نکالتا رہے گا, مشکلات دور کرتا رہے گا. آج ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے گھر کو دیکھے, اس میں رب کو کتنا یاد کیا جاتا ہے, اس میں اللہ کی محبت میں رونے والے کتنے ہیں, اور اس کے اندر خوف رکھنے والے کتنے ہیں. یہ چیزیں اگر ہم صحیح طریقے سے سمجھ جائیں گے زندگی آسان ہو جائے گی. یعنی آپ دیکھیے اتنی بڑی شخصیت, اور سرکار علیہ السلام کی نسبت سے بڑھ کے کیا ہے, لیکن وہی بات ہے اتنے مقام مرتبہ کے بعد بھی اتنی عاجزی. آج ہمارے یہاں کسی کو کوئی تھوڑا سا چھوٹا منصب مل جاتا ہے, ہاتھ ملانا جو ہے لوگ پسند نہیں کیا کرتے. یہ عالم ہے ہمارا. مرویات کیا کتنی تعداد میں تھیں ذرا اس کا بھی ذکر کر دیجیے گا ساتھ ساتھ, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتلائیے کہ غزوات میں جو آپ کی شرکت ہے خاص طور پہ, اور جتنے دیکھیں یہ ایک ہی شخصیت ہیں کہ لوگ تصور کرتے ہیں کہ جو شعراء ہوتے ہیں وہ ظاہر کچھ اور نہیں کر سکتے, لیکن آپ نے بتایا نہیں جو شاعر دربار رسالت کا ہوگا پھر وہ بہت کچھ کر سکتا ہے, پھر وہ مجاہد بھی ہے. تو جو دلیرانہ انداز آپ کا تھا وہ بتائیے کیا تھا. دوسرا جو جنگ موتا میں خاص طور پہ روانگی سے قبل جو ہے وہ جذبات کا آپ نے جو اظہار کیا تھا, اور سرکار علیہ السلام نے آپ کو جو دعائیں دی تھیں, شہادت کا جو آپ کو منظرنامہ ہے بتائیے. جنید بھائی, حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ سابقون الاولون میں سے ہیں, تو غزوہ بدر سے لے کر غزوہ موتا تک, جنگ موتا تک تمام اہم مہمات کے اندر آپ شریک رہے. 7 ہجری کے اندر 8 ہجری کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ موتا کے لیے لشکر روانہ کیا, اور اس لشکر کے اندر آپ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ فرمایا سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم تھامیں گے, وہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم لے لیں, وہ شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم لے لیں. اس کے بعد پھر مسلمان جس کو اپنا امیر مقرر کر لے. جب یہ لشکر روانہ ہوا تو نبی علیہ السلام ثنیۃ الوداع تک خود تشریف لائے. آپ نے دعائیں بھی دی, واعظ و نصیحت بھی فرمایا, یہ بھی فرمایا کہ وہاں عورتوں کو کچھ نہ کہنا, بچوں کو کچھ نہ کہنا, ان کی زراعت کو نقصان نہ پہنچانا, پھل نہ کاٹنا. اس کے بعد دعائیں دیتے ہوئے آپ نے اس لشکر کو روانہ کیا. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کچھ اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ ہے, آپ نے کہا ہے اللہ میں تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں, اور شوق شہادت کا عالم یہ تھا, فرماتے ہیں یا اللہ میں تجھ سے تلوار کی ایسی ضرب کا سوال کرتا ہوں جو جوش کو ٹھنڈا کر دے, میں نیزے کے ایسے وار کا سوال کرتا ہوں جو آنتوں کو اور جگر کو چیرتا ہوا داخل ہو جائے, اور تاکہ لوگ کل میری قبر پر آئیں تو وہ کہیں ہاں یہ وہ غازی ہے جس کو اللہ نے ہدایت عطا کی تھی اور واقعی میں ہدایت پر تھا. یہ شوق شہادت اور تمنا لے کر جب نبی علیہ السلام ثنیۃ الوداع سے آپ کو رخصت کر کے واپسی روانہ ہوئے تو آپ دیدہ ہو گئے, آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے, اور آپ نے جو لفظ ارشاد فرمایا کہ آخری سلام ہو میرا اس ذات پر جو کھجوروں کے درخت سے ابھی رخصت ہوئے ہیں, جو سب سے بہترین دوست ہیں اور سب سے بہترین رخصت کرنے والے ہیں. ان آنسوؤں کے ساتھ
آپ جنگ موتا کی طرف روانہ ہوئے. اچھا پھر جنگ موتا کی صورتحال یہ تھی کہ وہاں 3000 کا لشکر مسلمانوں کا تھا, 1 لاکھ زرہ پوش سامنے موجود تھے. 1 لاکھ جب سامنے موجود تھے تو پھر حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے خطاب کیا. اور میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ یعنی یہ لقب بھی آپ کب سامنے آیا کہ آپ خطیب الاسلام بھی تھے. ایسا خطاب آپ نے کیا جس کے لفظ نے مجاہدین کے جوش کو اور بڑھا دیا, ان کے خون کو اور گرمایا. بلکہ اس میں ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ 1 لاکھ سے لے کے 2 لاکھ تک 2 لاکھ کے ذکر. جی بالکل ایسا, اور ہرقل خود اس میں موجود. جی بالکل. اور اب حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے وہ لفظ سنیے جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے مجاہدین اسلام یہ بتاؤ کیا گھروں سے جس چیز کی طلب میں تم آئے تھے کیا وہ شہادت نہیں تھی؟ اب وہ شہادت تمہارے سامنے ہے. فرمایا یاد رکھو کہ ہم جو لڑتے ہیں وہ قوت کی بنیاد پر نہیں, افرادی قوت نہیں, ہتھیار نہیں, ہم دین کی بنیاد پر لڑتے ہیں, وہ دین جس سے اللہ نے ہمیں مشرف کیا ہے. اب تم آگے بڑھو, 2 صورتیں ہیں, یا تو اللہ ہمیں غلبہ عطا کر دے گا یا ہمیں شہادت عطا کرے گا. اب آپ خود بڑھے. اور جس وقت حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے, حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے, حضرت عبداللہ ابن رواحہ آگے بڑھے, آپ کی یہ جو انگلی تھی یہ زخمی ہو گئی, ہاتھ کے ساتھ لٹکنے لگی, یہ رکاوٹ بن رہی تھی, نیچے اترے, اس کو پاؤں کے نیچے رکھ کر کھینچ کر جسم سے جدا کیا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کچھ تردد ہوا, اس تردد کو سوچ کر آپ اپنے نفس سے مخاطب ہوتے ہیں, فرماتے ہیں اے میرے نفس اگر تجھے شہادت سے تردد اس لیے ہے کہ بیوی کا خیال آ رہا ہے تو میں بیوی کو طلاق دیتا ہوں, اگر تردد اس لیے ہے کہ غلام تیرے پیچھے موجود ہیں تو میں غلام آزاد کرتا ہوں, اگر تردد اس لیے ہے کہ پیچھے باغات موجود ہیں, زراعت موجود ہے تو میں وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں. اس کے بعد دوبارہ آپ اپنے نفس سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اے جان میں قسم اٹھاتا ہوں تو پسند کرے یا نہ کرے تجھے موت کے میدان میں اترنا پڑے گا کیونکہ موت تو ویسے بھی آنی ہے. وہ ایک شاید ہڈی جس میں تھوڑی سی بوٹی وغیرہ وہ آپ میرے خیال چبا رہے تھے. جی بالکل, اس کو آپ نے پھینکا, فرمایا ابھی تک تو یہی موجود ہے. اس کے بعد آپ میدان جنگ میں گئے اور آپ نے فرمایا میں اپنے پیش رو جیسی جرت دکھاؤں گا, حضرت زید جیسی, حضرت جعفر جیسی. جب آپ کی شہادت ہو گئی تو نبی علیہ السلام سینکڑوں میل دور بیٹھ کر وہ ساری خبر دے رہے ہیں کہ زید شہید ہو گئے, جعفر شہید ہو گئے, عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئے. اور آخری جملہ میں عرض کروں نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے, ان تینوں کی شہادت کے بعد حضور آپ دیدہ تھے, آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ نے فرمایا اخوانی و مونسائی و محدثائی, میرے بھائی چلے گئے, میرے غمخوار چلے گئے, مجھ سے باتیں کرنے والے دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ. ناظرین کبھی کبھی الفاظ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, بہت یقین مانیے تاریکی کے اندر زندگی ہم گزار رہے ہیں. آئیے آپ کو کتاب و شفا کی جانب لیے چلتے ہیں. مفلسی و تنگ دستی کا خاتمہ کیسے ہو آپ کو بتلاتے ہیں. روزانہ نماز فجر سے قبل اپنے گھر کے چاروں کونوں میں 10 بار اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا رزاق کو ورد کرنے سے اس گھر سے مفلسی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور گھر خوشیوں سے بھر جاتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ دنیا کی حرص آفات و بلیات کا سبب بنتی ہے جبکہ احکام دین کی پابندی دوزخ سے نجات دلاتی ہے. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے. ٹویٹر پہ ہمیں فالو کر لیجئے, فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے. آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ ملک کے سینئر سناخہ, بزرگ سناخہ جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید, السلام علیکم. منقبت کا نذرانہ آپ سے پیش کروائیں گے, لیکن جانے سے پہلے ذرا روح سے تجدید عہد وفا کر لیجئے صاحب. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو, آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن رواحہ پہ رحمت خدا کی ہے, ان کو غلامی مل گئی, خیر الورا کی ہے, ان کو غلامی مل گئی, خیر الورا کی ہے. عبداللہ بن رواحہ مدحت نگار مصطفیٰ ہے,
نگار مصطفیٰ ہے شان دیکھیے منزل عطا ہوئی انہیں شہر بقا کی ہے عبداللہ بن رواحہ سرکار دو جہان بھی کرتے ان سے پیار سرکار دو جہان بھی کرتے ان سے پیار ان کی سلامتی کی نبی نے دعا کی ہے عبداللہ بن رواحہ ساجد بہادری میں بھی وہ بے مثال تھے ساجد بہادری میں بھی وہ بے مثال تھے دین نبی پہ جان بھی اپنی فدا کی ہے عبداللہ بن رواحہ پہ رحمت خدا کی ہے ان کو غلامی مل گئی خیر الورا کی ہے صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم